أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں صفات حمیدہ اپنانے کا کہتی ہیں اور صفات مذمومہ سے بچنے کا کہتی ہیں. صفات حمیدہ میں یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوں، شرک سے بچنے والے بن جائیں. صفات حمیدہ میں ہمیں صبر سکھایا جاتا ہے. زندگی کے سفر میں پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، ہمیں صبر سکھایا جاتا ہے. صفات حمیدہ میں ہمیں پاک دامنی سکھائی جاتی ہے کہ ہم پاک دامن رہیں اور ہم زنا سے بچنے والے بن جائیں. افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ شیعوں نے جتنا نقصان اسلام کو پہنچایا ہے اتنا نقصان یہودیوں نے، عیسائیوں نے، سکھوں اور ہندو نے نہیں پہنچایا. یہ شیعہ توحید پر حملہ آور ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا قرار دیا اور یہاں تک کہ ان کے سارے خاندان کو مشکل کشا بنا دیا. اور آج ان سب کی قبریں سارے کے سارے وہاں پر جائیں، دیکھیں، وہاں جا کر لوگ اپنی منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں. تو وہ توحید پر حملہ آور ہوئے، شرک کو انہوں نے عام کیا. ایسے ہی صبر پر حملہ آور ہوئے، بے صبری سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. احد کے دامن میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر کیا. اور اس کے بعد اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے. آج فلسطین کے اندر کتنے شہید ہو رہے ہیں؟ 25,000 شہید ہو چکے. لیکن کسی کو آپ نے سینہ کو بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ سینہ کو بھی کر رہا ہو؟ نہیں، جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. افغانستان میں لاکھوں شہید ہو گئے. جامع حفصہ لال مسجد میں 100 سے اوپر شہید ہو گئے. کیا کسی نے دیکھا ہمیں سینہ کو بھی کرتے ہوئے دیکھا یا واویلا کرتے ہوئے دیکھا؟ ہماری مستورات کو دیکھا؟ نہیں. الحمدللہ صبر کا دامن ہم نے تھاما اور یہی شریعت ہمیں حکم دیتی ہے. ایسے ہی شریعت ہمیں پاک دامنی کا کہتی ہے کہ انسان پاک دامن ہو. اور یہی یہاں تک کہ ہندو بھی ان کا جو ہے، حالانکہ وہ مذہب باطل سا مذہب ہے اور عجیب سا مذہب ہے، لیکن وہ بھی پاک دامن ہونے کو پسند کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ یہ بدکاری، غلط کاموں سے وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، اپنے جو بھی مذہب ہے ان کا. لیکن شیعوں کے ہاں متع کے نام پر زنا کا دروازہ کھولا گیا ہے اور زنا کی عام اجازت دے دی گئی ہے. جیسے ایک زنا کرنے والا 500 روپے، 1000، 2000، 3000 جتنا طے کر لے اس کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے. تو شیعوں کے ہاں اس کی اجازت ہے متع کے نام پر. یہ اسلام میں کہ پہلے دوروں میں پرانا جو چلا آ رہا تھا، جیسے شراب کو حرام نہیں قرار دیا تھا، بعد میں حرام قرار دے دیا آہستہ آہستہ، ایسی متع یہ جاہلیت کی ترتیب تھی، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. لیکن آج بھی شیعہ اس کو جائز قرار دیتا ہے. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ جہاں اللہ تعالیٰ صفات حمیدہ کو بتلا رہے ہیں کہ مومنوں کی شان بیان کر رہے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی شان میں پاک دامنی کو بھی بیان کیا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا قد افلح المؤمنون
فرمایا کامیاب ہو گئے ایمان والے. صفات کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اپنی نمازوں کو دوستوں سے کہا کریں چیک کریں کہ ہم رکوع کتنا کرتے ہیں، کتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں رکوع اور سجدے میں، اور اپنے ساتھیوں سے کہ ہماری نمازیں چیک کر کے بتائیں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار باتوں سے. اور ہماری پوری قوم آج لغو باتوں میں پڑی ہوئی، آج کھیل تماشے میں لگی ہوئی ہے، کرکٹ میں لگی ہوئی ہے، لغو ہے سارا کام. والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ کے نیک بندے زکوٰۃ ادا کرنے والے بنتے ہیں. اب پاک دامنی کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا ہاں دو راستے ہیں، اس کی اجازت ہے. جیسے کھانے کی اجازت ہے، اس کی شرائط مقرر کیے ہیں، حلال ہو، پاکیزہ ہو، اسراف نہ ہو تو کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، ضرورت بھی ہے. تو فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا اللہ کے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، ایک یہ کہ بیویاں ہوں تو تعلق جائز ہے اگر بیوی بن جائے شرعی طور پر، او ما ملکت ایمانہم، یا لونڈی بن جائے، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ دو راستے ہیں، یا تو بیوی ہو، پوری زندگی کا معاہدہ ہو، موقت نہ ہو، پوری زندگی کا معاہدہ ہونا چاہیے، وقتی نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے، رات کے لیے، اور پیسے دیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو فرمایا یہ دو راستے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، بیویاں ہوں یا لونڈیاں ہوں تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، وہ حد سے بڑھنے والے، تجاوز کرنے والے ہیں. تو اسلام نے ہمیں یہ دو راستے سکھائے ہیں. اگر متع کا دروازہ کھول دیا جائے، جیسے شیعہ کہتے ہیں جی متع کی اجازت ہے، تو پھر زنا کیا رہا؟ ایران میں 40 سال سے ان کا ایک اسلامی، وہ اس کو اپنا اسلامی انقلاب کہتے ہیں، حالانکہ ہم تو نہیں مانتے لیکن اسلامی، آج تک کسی زانی کو سزا ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ملی، صحابہ کرام کے دوروں میں ملی. قرآن یہ کہتا ہے، اسی سورہ، میں نے 18ویں سپارہ پڑھا ہے، سورہ مومنون کی آیات پڑھی ہیں، اسی 18ویں سپارے کے اندر اگلی سورت ہے سورہ نور. قرآن ایک زنا کا تصور پیش کر رہا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، زنا. کیا فرمایا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. ولا تأخذکم بما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ، اور تمہیں ان کے بارے میں کوئی نرمی نہ آئے تمہارے دل میں اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر تم اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو. یعنی جب کوڑے لگاؤ تو نرمی نہیں ہونی چاہیے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر مومنوں کی ایک جماعت بھی رہنی چاہیے. اگر متع مان لیا جائے، چلو ایک درجے میں مان لیا جائے، تو زنا کیا رہا ہے؟ اگر اجازت ہے، آپ 500، 1000، 2000، 5000، 10,000، 50 لاکھ روپے میں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تعلق قائم کر سکتے ہیں عورت سے، تو پھر زنا کا کیا تصور رہا؟ زنا کا تصور تو ختم ہو گیا. قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کوڑے لگاؤ، اور حدیث میں ہے کہ اگر شادی شدہ ہوں تو سنسار کرو، سنسار کیا گیا. افغانستان میں سنسار ہوئے، کوڑے لگے. 40 سالہ جو دور ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، ایران کا، وہاں کسی کو سنسار کیا گیا یا کسی کو کوڑے لگائے گئے نہیں. کیوں نہیں لگائے گئے؟ پھر زنا کا تصور تو ختم ہو گیا. پھر سوال یہ بھی ہے کہ اسلام جو تصور پیش کرتا ہے اس میں یہ پیش کرتا ہے کہ شادی پوری زندگی کی ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر پر بہت سارے بوجھ آتے ہیں اور بیوی پر بھی بوجھ آتے ہیں، تو گاڑی اچھی چلتی ہے. اب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ اب جو بچے ہوں گے ان کی کفالت کون کرے گا؟ اب شادی میں تو شوہر کے ذمہ آ گیا نا کہ اس نے بچوں کا بوجھ اٹھانا ہے، گھر کا بوجھ اٹھانا ہے. لیکن اگر متع ہے تو متع کے بعد جو لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوں گے ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ان کو اٹھانے والا کون ہوگا؟ بچے تو پیدا ہو سکتے ہیں، تو ان کا بوجھ اٹھانے والا کوئی بھی نہیں بنے گا پھر. تو اس لیے اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے وہ شادی کا تصور پیش کیا ہے یا لونڈی کا.
اور لونڈی بھی یہ نہیں کہ ہر ایک کی ہوگی، جس کی ملکیت میں ہوگی وہ اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے، تاکہ بجائے اس کے کہ اگر اسلامی مثلا مجاہدین لڑتے ہوئے انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہندوستان کی طرف جاتے ہیں، اب لاکھوں عورتیں آتی ہیں یا کروڑوں عورتیں آ جاتی ہیں، ان کو جیلوں میں رکھیں گے تو ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے. تو اس لیے اسلام نے تصور پیش کیا لونڈی کا، تاکہ وہ گھروں میں ہوں اور ان کی کفالت کی جائے، اور ان سے جو بچے پیدا ہوں وہ جو آقا ہے اس کے سمجھے جائیں گے. اور پھر شریعت ان کو آزاد کرنے کا کہتی ہے، آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو، تاکہ کفالت بھی ہو جائے اور پھر آزادی بھی مل جائے. تو اسلام نے یہ تصور پیش کیا. تو میں تمام دنیا کے شیعوں کو مناظرے مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ متع ناجائز اور حرام ہے. ہمارا موقف ہے، جو اس کو حلال کہتا ہے وہ آئے مناظرہ مباہلہ کر لے. ہم اپنا موقف پیش کریں گے، تم اپنا موقف پیش کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے یا اللہ جو حق پر ہے اس کو زمین پر رکھ، جو باطل پر ہے اس کو زمین کے اندر دھسا دے. تم بھی یہ کہو گے، ہم بھی یہ کہیں گے. آئے مناظرہ کر لیتے، مباہلہ کر لیتے. شریعت نے پاک دامنی کا تصور پیش کیا ہے. تم پوری قوم کو، پوری انسانیت کو بدکاری کے راہوں پر ڈالتے ہو، بدکاری کی راہوں پر. شریعت نے صبر کا تصور پیش کیا ہے. تم پوری قوم کو بے صبری کا درس دیتے ہو، ہر وقت پیٹنا. یہ سینہ کوبی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے کیا راستہ اختیار کیا؟ کیا کیا؟ سینہ کوبی کی. آج بھی 25,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. کیا وہ سینہ کوبی کرتے نظر آ رہے ہیں؟ افغانستان میں لاکھوں شہید ہوئے، کہیں بھی سینہ کوبی نظر نہیں آئے گی. ان کے ہاں سینہ کوبی نظر آتی ہے، کوئی بھی مر جائے. تو بہرحال اسلام نے ہمیں تصور پاک دامنی کا پیش کیا ہے کہ پاک دامن رہیں. اس لیے تو فرمایا کہ جو تم میں سے شادی کر سکے تو کر لے، نہ ہو تو کیا کرے؟ روزے رکھے. اس کو روزوں کا تصور دیا گیا. تو ایک پاک دامنی کا تصور ہے. اب پاکستان میں جتنے بدکاری کے اڈے ہیں، ان میں سے اکثریت ان کے جو بڑے ہیں وہ کون ہیں؟ عورتیں، شیعہ ہیں. یہ ساری وہ کہتی ہیں ہمارے ہاں تو جائز ہے. ہم کیا کریں، ہمارے ہاں تو جائز ہے. اس لیے پاکستان میں اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے اور ان کی گردنیں مروڑنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی ہیں نا یہ شیعہ، انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب آئے گا. ان کی گردنیں مروڑیں گے اور ان کو قرآن و سنت کے تابع کریں گے، چاہے ہماری جانیں ہمیں لاکھوں کروڑوں جانیں دینی پڑیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ کر رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.